بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی ہیں، کروڑ درود محمد و آل محمد پر دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض، خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے لنچ کیا ہے ساتھ۔ اس ملاقات کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیوں یہ ملاقات کی گئی، کیوں ہوئی، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں اور کیا کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑے مشہور صحافی نے کہا تھا کہ جب امریکہ کا صدر لنچ کرائے تو اس کی کوئی نہ کوئی قربانی تو دینا پڑتی ہے۔ تو پاکستان سے کیا کچھ مانگا گیا، آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ گفتگو اگر پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو گزشتہ روز انوائٹ کیا گیا وائٹ ہاؤس میں اور ان کو لنچ کرایا گیا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، بڑی خوشگوار موڈ میں ہوئی۔ ٹرمپ صاحب نے بعد میں جنرل صاحب کی تعریف بھی کی اور ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ پاکستان بھی قرار تسلیم کیا اور ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، پاکستان کی حکومت کی بھی تعریف کی گئی۔ بعد میں انہوں نے انٹرویو دیا۔ اس کے اغراض و مقاصد، کیوں ضرورت پڑی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کی، امریکہ نے بلایا۔ ویسے تو عموماً صدر ٹو صدر ملاقات ہوتی ہے، سربراہ مملکت ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کا سربراہ مملکت سے ملاقات کرنا ضروری ہوتی ہے۔ آرمی چیف کی بجائے پرائم منسٹر شہباز شریف کیوں نہیں گئے؟ اور اس کی تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، اب تو انٹرنیشنل دنیا کو پتا ہے کہ آرمی کا ہیڈ ہی دراصل پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں بلایا گیا ہے اور شہباز شریف کو نہیں بلایا گیا ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے بھی پاکستانی جرنلز کو، جنرل ایوب خان وہ بھی فیلڈ مارشل تھے، ان کو بھی بڑا پروٹوکول دیا گیا، جیسے عاصم منیر کو پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق کے بعد، جنرل ایوب کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کو بھی ایک دور میں انہوں نے بڑا ہیرو بنا کے رکھا۔ تو جب کبھی امریکہ کے تحفظات یا ان کو پاکستانی ریاست سے کوئی اہم مدد درکار ہوتی ہے تو وہ بلاتے ہیں اور ان کو آنکھوں پر اور سر پہ بٹھاتے ہیں، جیسا کہ پروٹوکول فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیا گیا۔ اب افواہیں مختلف بازار میں ہیں کہ ایک تو پہلا نقطہ کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اس سے بھی پہلے اس پہ آتے ہیں کہ آرمی چیف کو بلا کر کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ظاہر بات ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستانی بالکل ہمسایہ ملک ہے اور اس جنگ کے اندر ٹھکائی ہو رہی ہے اسرائیل کی، اور اگر اسرائیل کو ناکامی ہو رہی ہے تو امریکہ کو بھی ناکامی ہو رہی ہے۔ اصل نقطۂ نظر ہی ایران اسرائیل جنگ تھا کہ بہن آؤ نا تسی دسو کی کریے۔ ایک تو یہ رائے کہ انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، انہوں ذرا کام کلوز کرو کہ نہیں،
کام بڑھ گیا ہے کہ آپ ایران کو سمجھائیں اور وہ سرنڈر کر دے تو پھر سیز فائر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس پہ لمبی چوڑی 2.5 گھنٹے کی بات چیت ہوئی ہے. لیکن ایک رائے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا کے کھانا کھلایا اور کہا ہے کہ تسی اسرائیل کو تسلیم کرو, ایران سے کہو کہ وہ سرنڈر کر دے, اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک کر لے اور اس سے یعنی کہ ایٹم بم نہ بنائے, ہمیں یہ تسلی ہو جائے گی, یا اس کو ختم کر دے. تیسرا نمبر کہ اگر جنگ نہیں کرتے, اگر جنگ رکوانی ہے تو پاکستان میں امریکہ کو اڈے دے جیسے انڈیا نے دیے ہوئے. اب یہ تینوں پوائنٹ بڑے زیر غور ہیں اور ممکنات میں بھی ہیں کہ پہلا پوائنٹ کہ ایران کو دیے ہیں جی پہلے ہفتہ یا 2 ہفتے کا ٹائم کہ وہ سرنڈر کر دے اور اپنی ایٹمی تنصیبات کو رول بیک کر لے یا اس کو ختم کر دے. مغرب امریکہ اور اسرائیل کو تسلی ہو جائے کہ ایٹم بم ایران نہیں بنا رہا, جو کہ ایک چال ہے. ایران پر حملہ کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ ایران کا جوہری پروگرام نہیں تھا, وہ ایک بہانہ تھا. جیسے افغانستان پر وہ ٹاور پر جہاز گرانے کا بہانہ کر کے حملہ کر دے گا اور پاکستان سے ایئر بیس مانگ لی اور مشرف صاحب نے دے دی, تو یہ بہانہ تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام اصل میں امریکہ, یورپ, اسرائیل اور کچھ ساڈے بھی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو. آپ کیونکہ لڑ رہا تھا, آج بھی ہمارے کچھ احباب یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ وہ تو جی شیعہ ملک ہے, وہ تو شیعہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی اگر اس کی سپورٹ نہیں کرنی تو پھر نتنیاہو کی کرو, وہ تو مور لگی ہوئی ہے کہ سنی, وہ تو دیوبندی ہے, سند یافتہ, اور وہ اہل حدیث ہے, اس کی کرو. ارے بھائی اگر یہ شیعہ ہے تو وہ کون سا سنی ہے؟ کفر اور اسلام کی جنگ ہے, امت کی جنگ ہے, امت مسلمان کی جنگ ہے. اگر ایران ختم ہو جاتا ہے, ایران ہار جاتا ہے تو اگلی باری تو ہٹی جے. عربی ملک تو پہلے سرنڈر کر گئے ہیں, وہ تو پہلے ان کو اپنا ماتا پتا مانتے ہیں اسرائیل کو, پھر تھوڑی باری جے. اب آتے ہیں کہ جو وہ بہانہ تھا رجیم چینج کر کے ایک دم حملہ کریں گے, اور اب بھی یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو خامنائی اور ان کی جو انقلابی تحریک ہے اس کی حکومت کو ختم کیا جائے, اور بہلوی خاندان کے کسی نتھو پتی اکھاڑے کو وہ کٹ پتلی بنا کے مسلط کر دیا جائے, اور پھر فیصلے امریکہ اور اسرائیل کیوں جیسے خلیج میں ہو رہا ہے اس کا بہانہ بنا کر. اب بات یہ ہے کہ ایران تو سرنڈر نہیں کرے گا, یہ تو طے ہے روز روشن کی طرح. نہ یہ فلسطینی ہیں, نہ غزہ کے لوگ ہیں, نہ تو خیر افغانستان نے سرنڈر کیا تھا جو اس کے بے شک قبضہ کر لیا تھا, 15-20 سال رہے بھی, لیکن جو امریکہ کے ساتھ ہوا وہ سب جانتے ہیں. تو ایران ایک سلطنت کا نام ہے, ایک بڑے ملک کا نام ہے, ایک قدیم سلطنت ہے ظہور اسلام سے پہلے کی, جس کو فارس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ غیرت والے لوگ ہیں, حوصلے والے لوگ ہیں, جذبے والے لوگ ہیں. ایرانیوں کو پہلے 10 سے 15 سال اسی امریکہ نے عراق کے ساتھ بھی لڑا کے دیکھا ہے, پھر 40-50 سال کے قریب پوری دنیا نے پابندیاں لگا کے دیکھا ہے, لیکن ایران نے سروائیو کیا ہے. اور اسرائیل کی راستے کا کاٹا ہی ایران ہے, ایران اور پاکستان, کیونکہ فلسطین ہو, لبنان ہو یا کوئی اور عرب ملک میں جہاں ظلم کرتا ہے اسرائیل تو آواز ایران اٹھاتا ہے. اصل مقصد رجیم چینج کا تھا, اور ایرانی کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے.
دوسرا نقطہ، اسرائیل کو تسلیم کرنا، کیا پاکستان تسلیم کر لے گا، یا اس نے جیسے بلا کے کہا یا جنرل صاحب وعدہ کر رہے ہیں یا پاکستان نے کر لیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں، موسٹلی سیاسی قیادت، موسٹلی عسکری قیادت نہ چاہتے ہوئے بھی ایران کو چاہتے ہوئے بھی تسلیم اسرائیل کو نہیں کریں گے۔ کافیوں کے ہے کہ ان سے کاروبار کیا جائے، اور جناب خصوصاً کاروباری جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جو کاروباری ہمارے حکمران ہیں، لیکن کیونکہ بابا قوم سے نے اس کا انتظام ہی ایسا کیا تھا، اور پاکستان کی قوم، پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی عوام اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ دہشت گرد ملک ہے، وہ فلسطینیوں پر قبضہ کر کے، اس ملک فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کر کے یہ ملک زبردستی بنایا گیا۔ اس وجہ سے یہ کام بھی چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا ہے اڈے، فوجی اڈے مشرف نے دیے تھے، دو ہی امریکی صدر نے ان کو آپشن دی تھی، یا دو یا تم بھی لڑنے کو تیار ہو جاؤ، اور ایسے ہی لہجے میں ہمارے جنرل سے بات کی ہوگی ٹرمپ نے۔ اب ایران کے قریب بیسز دے دیں تو اس کا مطلب ہے ایران کے خلاف لڑائی میں پاکستان ایران مخالف قوتوں کا سہولت کار بن گیا۔ لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں، علم میں بھی ہوگا کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک نہیں، مسلمان برادر ملک ہے، اور پاکستان کا ایک بڑا عوام کی تعداد، ایک حصہ جو ویسے ٹوٹلی عوام اہل بیت النبی سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، جان نشاور کرتے ہیں، لیکن پاکستانی مسلمانوں کا ایک حصہ جس کو اہل تشیع کہتے ہیں، وہ ایران کو خصوصی طور پہ وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور ان کے جو افراد ہیں یعنی شیعہ کمیونٹی کے، وہ پاکستان کے ہر شعبہ میں موجود ہیں، ملٹری میں بھی ہیں، اور ملٹری قیادت میں بھی ہیں، اور سیاست میں بھی ہیں، اور یہ جو تجارت میں بھی ہیں۔ تو اگر پاکستان کچھ دیر کے لیے ایران کے خلاف اڈے دے دی جائیں تو اس حکومت کو اور جنرل صاحب کو عوامی مخالفت کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے عوامی طور پر، بغاوت ویسے نہیں جائے، لیکن عوامی رد عمل بہت منفی ہوگا۔ تو یہ بات بھی نظر نہیں آتی۔ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مذاکرات، سیز فائر، ایران اور امریکہ کے آپس میں مذاکرات، رابطے تہران کے اور واشنگٹن کے ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ایران کے بارے میں امریکہ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایران نے خود بھی کہا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہم نہیں بنا رہے۔ پاکستان کی طرف سے یقین دہانی کرا دی گئی، کیونکہ پہلے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم ایران کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد آرمی چیف واشنگٹن گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، تو ایران کی طرف سے بھی گرین سگنل ہے، اور جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو چکا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، نہیں بنا رہے۔ OIC نے بھی اسرائیل کی مذمت کی ہے، عرب لیگ نے بھی مذمت کی ہے۔ اور ایک اور بات، وزیر دفاع سعودی عربیہ، جو کہ بیٹے ہیں کنگ سلمان کے اور MBS کے بھائی ہیں، وہ خصوصی طور پر کنگ سلیمان کا ایک خط لے کر آیت اللہ خامنائی کے پاس گئے ہیں، اور اپنی طرف سے یقین دہانی کرائی کہ ہم ایران کی جنگ میں اگر ہو گئی تو اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے، اور جو چائنا نے ہماری صلح کرائی تھی ہم اس پہ قائم ہیں۔ دوسرا، چائنا نے بھی مذمت کی ہے ہر فورم پہ اسرائیل کے اس اقدام کی۔
ادھر سے رشیا بھی کر رہا ہے، ترکی نے بھی کی ہے مخالفت اسرائیل کے اس حملوں کی، یعنی مسلم امہ ٹوٹلی طور پر اس وقت اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف ہے، اور اگر امریکہ نتنیاہو کا ساتھ دیتا ہے، جو وہ ارادہ رکھتا ہے حملہ کرنے کا، تو پھر اس کو مسلم ممالک سے امریکہ کو کرنا پڑے گا سامنا مخالفت کا۔ اچھا، یہاں ایران بھی چاہتا ہے کہ ہم بم نہیں بنا رہے، پاکستان کی بھی یقین دہانی ہو گئی ہے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے ایک ہفتے کے اندر، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 روز میں کوئی ٹیم آئے اور آ کے سروے کرے، لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ جنگ کے عالم میں، جنگ کے دوران ایران کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، پہلے سیز فائر ہوگا اسرائیل کی طرف سے۔ اب حالت یہ ہے کہ اسرائیل کا بہت برا حال ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، پہلی دفعہ عوام کے جلوس نکلے ہیں یہودیوں کے، سٹاپ دی وار، ایران کو کہہ رہے کہ حملے روک دو، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ اسرائیل تباہی کرتا تھا، بربادی کرتا تھا، اسرائیل کسی ملک نے اسرائیل پر ایسے تباہی نہیں کی۔ تو برکیف نہایت گھٹن حالت، بہت خطرناک حالات ہو رہے ہیں دن بدن، اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ایران پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل پہ بھی ہو رہے ہیں، نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک اور بات محسوس ہو رہا ہے، کہیں سے بو آ رہی ہے کہ امریکہ شاید ڈبل گیم نہ کرے، امریکہ شاید مذاکرات کی آڑ میں ایران کو دھوکہ نہ دے۔